اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پھر ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے 6 باتوں کی برائی بیان کی ہے: قیامت کا انکار، یتیموں کو دھکا دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، نماز سے غفلت برتنا، دکھاوا کرنا، اور معاون کو بھی روک لینا، یعنی دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کر دینا۔ ان میں سے کچھ باتیں تو عام کافروں میں پائی جاتی تھی جن کو اپنے کفر کا اقرار تھا، اور کچھ باتیں منافقین میں پائی جاتی تھی۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی 3 باتوں کا تعلق عام کافروں سے ہے اور بعد کی 3 باتوں کا تعلق منافقین سے۔ پہلی بات جس کی برائی بیان کی گئی ہے وہ ہے قیامت کا انکار۔ مختلف مفسرین نے ولید بن مغیرہ، ابو جہل یا ابو سفیان وغیرہ کے نام لیے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین نازل ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کفار مکہ عمومی طور پر قیامت کا انکار کرتے تھے، اس لیے تمام ہی کفار اس آیت کے مخاطب ہے۔ دوسری برائی جس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا وہ ہے یتیموں کو دھکا دینا۔ کئی کافروں کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کوئی یتیم خستہ حالت میں کچھ مانگنے آیا تو انہوں نے اسے دھکا دے کر نکال دیا۔ یہ عمل ہر ایک کے لیے انتہائی سنگدلی اور بڑا گناہ ہے، لیکن کافروں کا ذکر فرما کر اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ کام اصل میں کافروں ہی کا ہے، کسی مسلمان سے اس کی توقع اور امید نہیں کی جا سکتی۔ تیسری برائی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ترغیب نہ دے تو خود کیا خاک کھلائیں گے، اور بہانہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کو کیسے کھانا کھلائے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ وہ کھانا کھائے تو اللہ خود ان کو کھلا دیتا۔ آگے منافقین سے متعلق 3 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی یہ کہ اگرچہ وہ خوف یا شرما شرمی میں نماز پڑھ لیتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ، یعنی کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی، کبھی اتنی دیر کر دی کہ وقت نکل گیا، پڑھی تو اس طرح کہ نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا، بے دلی کے ساتھ پڑھی۔ دوسری برائی ریاکاری اور دکھاوا ہے، یعنی اگر نماز پڑھی بھی تو مقصد عمل نہیں بلکہ عمل کی نمائش ہوتا ہے۔ تیسری برائی معاون کو بھی روک لینا ہے۔ معاون سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں مختلف رائے ہے، لیکن 2 قول زیادہ مشہور ہے۔ ایک قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اس سے مراد برتنے اور روزمرہ کے استعمال کی وہ معمولی چیزیں ہیں جو عام طور سے ایک دوسرے کو استعمال کے لیے دی جاتی ہے اور جو عام طور سے پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے آگ، پانی، برتن وغیرہ۔ دوسرا قول حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے کہ معاون سے زکوٰۃ مراد ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی حصہ یعنی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ منافقین کی 3 خصوصیات یعنی نماز میں سستی، دکھاوا اور کنجوسی کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایات مسلمانوں کو بھی متوجہ کرتی ہے، کیونکہ ان برائیوں میں سے پہلی چیز کا تعلق تو ایمان سے ہے، باقی پانچوں باتوں کا تعلق عمل سے ہے، اور یہ عملی کوتاہیاں مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ آج مسلم سماج میں بکثرت ہو رہی ہے۔